ہم ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ سید غنی صاحب بھی موجود. سید غنی صاحب بہت شکریہ. نئی تعداد بھی جو سامنے آئی ہے وہ ساری اس سکھر میں جو اس وقت لوگ موجود ہیں تافتان سے آنے والے انہی میں سے آئی ہے؟ جی کچھ کراچی میں کچھ کیسز بڑے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹوٹل نمبر جو کراچی میں ہے وہ اس وقت 30 ہے، جس میں سے 2 لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں، ایک حیدرآباد میں ہے اور 119 جو ہیں وہ سکھر میں ہیں آؤٹ آف 234. 234 ہم نے ٹیسٹ کیے تھے جس میں سے 119 جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں. تو یہ بہت زیادہ شرح ہے، 50% سے زیادہ ہے اور بڑی تشویشناک ہے. ابھی تک سکھر میں کچھ لوگوں کے ٹیسٹ ہونے ہیں اور کچھ بڑی تعداد ایسی ہے جو ابھی سکھر کے کوارنٹائن سینٹر پہ لوگوں نے پہنچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ شرح کچھ کم ہو جائے. لیکن اگر اسی شرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو 800 سے زائد افراد جو ہیں وہ سکھر آئیں گے. اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے پیشنٹ اس میں پازیٹیو ہونے کے امکانات ہیں. تو یہ شرح بہت زیادہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات شاید کسی کو بری لگے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ تافتان میں جو انتظامات کیے گئے تھے وہ شاید بجائے بہتری کے وہ اس جو اضافہ ہے بہت بڑی تعداد میں ہو رہا ہے پیشنٹس میں، اس کا سبب بنا ہے. اور یہ بہت بڑی غیر ذمہ داری کی گئی ہے. شاید انتظامات ٹھیک ہوتے تو ہم ان لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو شاید اس وائرس سے بچا سکتے تھے. مگر اس وقت جب وہ انتظامات تھے، کیونکہ ظاہر وفاقی حکومت میں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب بار بار کہہ رہے تھے اور اس کی مثال دے رہے تھے تافتان کی، وہ خود بھی وہاں گئے، آپ لوگوں نے اس وقت اٹھائی نہیں آواز کہ بھئی اس انتظامات سے تو الٹا جو لوگ موجود ہیں ہزاروں، ان کے آپس میں پھیل جائے گا؟ کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ 50% لوگوں میں جو اب یہاں پر آپ نے ٹیسٹ کیے ان میں مثبت نکل آیا. ابھی خیبر پختونخوا حکومت سے وزیر صحت بتا رہے تھے تیمور خان صاحب کے 19 لوگ آئے ہیں، 15 میں نکل آیا. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ابھی تک 750 میں سے صرف 3 مشتبہ افراد ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بتایا پنجاب میں جو لوگ گئے ہیں تافتان سے وہاں ابھی تک سب سے کم تعداد ہے، جس پر خوشگوار حیرت کا بھی اظہار کر رہے تھے مراد علی شاہ صاحب. دیکھیں اللہ کرے ایک بھی نہ ہو. میں بھی یہ کرتا ہوں دعا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ کہیں بھی اس طرح کے نہ ہوں. ہمارے پاس جو ہیں انہی کو ہم علاج کر لیں. لیکن اگر آپ فگرز کو دیکھیں نا تو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو، میں اس پہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ بات ہمیں ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ تافتان سے جتنے لوگ آئے ہیں اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جن لوگوں نے سندھ آنا تھا، خیبر پختونخوا آنا تھا، وائرس انہی پہ گیا ہوگا اور باقی صوبوں کی طرف نہیں گیا ہوگا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ان کو دوبارہ سے اپنے جو سسٹمز ہیں ان کو چیک کرنا چاہیے کہ جہاں پر یہ ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں آیا وہ اتنے اتھینٹک ہیں کہ آپ اس کے اوپر یقین کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو یہ تافتان والا ایلیمنٹ ہے، وہاں سے جو لوگ آئے ان کے اندر نکلا، لیکن اس کے علاوہ جس طرح ہم نے لوگوں کو تلاش کیا ہے پورے صوبے کے اندر اور پیچھے بھاگ کے ان کو ٹریس کر کے ٹریک کر کے، اور ایک آدمی اگر پازیٹیو ہوا ہے تو پھر ہم نے اس کے کانٹیکٹس کو ٹریک کیا ہے، ان تک پہنچے ہیں، ان کو ہم نے جا کے چیک کیا ہے. اس کی وجہ سے کراچی کے اندر کوئی یہ 30 کے قریب پیشنٹ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے، نکال لیے، کہ حیدرآباد میں نکال لیا. یہ ایکسرسائز مجھے لگتا ہے کہ شاید کسی اور صوبے نے نہیں کی، جو خطرناک بات ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو تافتان سے آئے، آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ہیں آپ کو، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہو سکتی ہے جن کا آپ کو نہیں پتہ ہے، جن کو آپ نے ڈھونڈنا ہے. وہ شاید ساتھ ساتھ ان کو کوشش کرنی چاہیے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غفلت ہے جس کا ہم مظاہرہ کر رہے ہیں. فیض صاحب ایک کیا یہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے؟ ظاہر ہے بہت زیادہ افواہیں بھی ساتھ ساتھ جنم لیتی ہیں جب اس قسم کی بات ہو، کہ آپ لوگ سندھ کو دوسرے جو صوبے ہیں ان سے رابطہ ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں، یا پھر جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں اس حوالے سے بھی وفاق سے بات کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ اس وقت رابطہ بالکل ختم کیا جائے؟ شاہزب بہت حالات جب آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ چیزیں خدا نہ خواستہ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو پھر بہت سے ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو دیگر ممالک نے کیے ہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو کچھ سخت فیصلے کرنے ہیں تو اٹلی والی نہج پر پہنچنے سے پہلے کریں، چائنا کے نہج پہ پہنچنے سے پہلے کریں، ایران کی صورتحال پہ پہنچنے سے پہلے کریں. خدا نہ خواستہ اگر وہ حالات ہمارے یہاں پیدا ہو گئے تو جو یورپین کنٹریز کا حال ہے، جو ہم سے بہت زیادہ ڈیولپڈ ہیں، جن کا ہیلتھ کا نظام ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے، وہ ان چیزوں کا سامنا نہیں کر پا رہے ہیں. وہاں مصیبت پڑی ہوئی ہے، ایک دن میں 300 400 لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. تو ہمیں کچھ ڈیسیشن سخت لینے پڑیں گے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو ہماری بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. دیکھیں ہمارا میرے ساتھ رہے گا. اگر میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے بھی اور یہ والی بات میں آپ سے دوبارہ آ کے کرتا ہوں.